اس کا سوال بھی نہیں کیا۔ اور آگے کہتے ہیں فی سرم و علانیہ، کہتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے سوال کیا ہے، نہ کبھی چھپ کے سوال کیا ہے، کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں یا اللہ مجھ کو مسلمانوں کا حاکم بنا۔ اور کہتے ہیں وَمَا لِي فِي الْعِمَارَةِ مِن رَاحَةٍ، کہتے ہیں مجھ کو اس عمارت کے اندر کوئی آرام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ یہ کانٹوں کی کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر بننا آسان کام نہیں ہے، مسلمانوں کا حاکم بننا یہ آسان کام نہیں ہے، کہتے ہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جس کو قاضی بنایا گیا، یہ قاضی چھوٹا ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ قاضی کہتے ہیں جج کو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کو قاضی بنایا گیا نا، سرکار فرماتے ہیں اس کو الٹی چھری کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بولے یار، الٹی چھری کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کو قاضی کا منصب دیا گیا نا، قاضی کا، تو سرکار فرماتے ہیں یوں ہے گویا اس کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس کے قلم کے ساتھ فیصلے لکھے جائیں گے، لوگوں کی زندگیوں کا یہ حاکم بنے گا۔ کبھی کسی کا 302 کا فیصلہ کرے گا، کبھی کسی کی طلاق کا فیصلہ کرے گا، کبھی کسی کے نکاح کا فیصلہ کرے گا، کبھی کسی کی زمین کا فیصلہ کرے گا، کبھی کسی کے جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی تمنا کے ساتھ فیصلہ کیا تو گویا یہ کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ یہ اگر ملزم کو یہ بری کر دے گا، یعنی مجرم کو بری کر دے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ قاتل بنا دے گا، تو دنیا کے اندر تو شاید اس کو یہی نظر آئے کہ 20 25 30 40 لاکھ 2 کروڑ آ گیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں اس کو الٹی چھری کے ساتھ کیا جائے گا؟ فرمایا وہاں ذبح کیا جائے گا، وہاں لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اس کا قلم جو ہے یہ پیسوں کے ذریعے بکتا تھا۔ یہ قاضی کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے۔ قاضی چھوٹا سا ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ پوری ریاست کا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پوری۔ تو اگر قاضی کی ذمہ داریاں اتنی ہیں تو آپ جانیں حاکم وقت کتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوگا۔ لیکن آج تو حاکم وقت بننے کے لیے جھگڑے نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں مجھ کو کوئی ہرس نہیں ہے، اس میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، میں نے کبھی دعا ہی نہیں مانگی، میں اس کو کانٹوں کی سیج سمجھتا ہوں۔ لیکن آج تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، آج تو قتل و غارت ہوتی ہے، آج تو گھوڑے بکتے ہیں، آج تو پورے پورے ہاؤس بکتے ہیں۔ یہ مسلمان معاشرے کی روایت ہی نہیں ہے، یہ اسلام کے معاشرے کی روایت ہی نہیں ہے۔ جو آج معاشرے کے اندر دکھایا بیچا جا رہا ہے یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلام والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے نام اس کا جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہے، کام یہاں پہ سارے وہ ہوتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھا حضرت داتا گنج بخش نے ذکر کیا کس کا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بیان کیا اہل سنت کا، کہ اہل سنت کے جو نظریات ہیں وہ باادب لوگوں والے۔ وہ کن کے ہیں؟ جو بے ادب ہو جائے، اللہ کی قسم وہ بندہ جو بندہ اولیاء کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا بندہ بے ادب ہوتا ہے، جاتی دفعہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ یہ تجربے سے مراد یہ میں تو بھی زندہ ہوں، تجربے سے مراد یہ کہ میں کوئی تو ایسا نہیں۔ جو بزرگان دین نے آج تک لکھا ہے نا، پوری امت کے علماء نے، جو بندہ گستاخ بے ادب ہوتا ہے جاتی دفعہ اللہ اس کا ایمان اس سے واپس لے جائے۔ اور اہل سنت کے نظریات کے اندر اللہ نے ادب رکھا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرتی، کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی نہیں ہے، کسی عالم دین کی بے ادبی نہیں ہے، کسی جو ہے وہ صحابہ کرام کی بے ادبی نہیں ہے، کسی اہل بیت کی بے ادبی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی نہیں ہے، اللہ کی بے ادبی نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کے نظریات ہی اس دنیا میں اسلام کے اصل نظریات ہیں، اسلام کی اصل تشریح ہے۔ باقی اس کے سوا آپ جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں آپ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کیے۔